ایک امام صاحب کی نا ہوا نکل گئی نماز میں. اب انہوں نے بتایا نہیں, آخر میں سدا صاحب کر لیا. لوگوں نے پوچھا امام صاحب کوئی غلطی تو آپ سے ہوئی نہیں ہے, آپ نے سدا صاحب کس بیس پہ کیا؟ امام صاحب نے کہا بہت تھوڑی سی ہوا نکلی تھی. انشاءاللہ اس ویڈیو کے آنے کے بعد یہ سارے رضاخانی منہ چھپاتے نظر آئیں گے. منہ چھپاتے ہوئے تو ڈیجیٹل مفتی امتیاز پناہوی تم دیوبندی پاخانی نظر آؤ گے. یقین نہیں تو کچھ دیر انتظار کرو. سامعین, دراصل کل دیوبندی مذہب کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پناہوی دیوبندی نے اپنے یوٹیوب چینل پر یہ ویڈیو اپلوڈ کی. اس کے تھمبنیل پر دیکھیں, جو لکھا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. پڑھ لی آپ نے؟ ایسے وقت میں سامعین مجھے دیوبندیوں کے گھر کی اس کتاب کے صفحہ نمبر 12 پر مذکور یہ بات یاد آتی ہے کہ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ بہت سے ابلیس انسان کی شکل و صورت میں ہیں, ان کے مرید نہ بنو, ان کی باتوں کو نہ سنو. اور یہ امتیاز پناہوی دیوبندی دیوبندیوں کا ڈیجیٹل مفتی انسانی شکل و صورت میں ابلیس ہے. ایسا اس لیے کہ یہ جب اپنے مولویوں کی غلاظت آرائیوں کی صفائی کرنے سے عاجز و قاصر ہو گیا تو ایسی اوچھی حرکت پر اتر آیا جس کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. جی ہاں, ایسا ہی ہے. آئیے آج کی اس ویڈیو میں اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پناہوی کے سامنے اس کے گھر کا آئینہ رکھ کر اس کا مکروہ چہرہ اور ساتھ ہی اس کی جہالت و حماقت سے بھی اس کی ملاقات کرواتے ہیں. تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں. باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے. دراصل سامعین, طارق مسعود, جسے خود دیوبندیوں کے بڑے مفتی نے ٹیلی ویژن کا ڈانسر کہا ہے, جی بالکل اسی طارق مسعود کو ڈانسر مولوی کہا ہے خود دیوبندی مفتی نے. یقین نہیں تو سنیے دیوبندیوں کے زر بلی خان کا یہ بیان. آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ میں نے حضرت جناب مولانا طارق کی ایک بیان سنا, میں نے فرمایا بکرا ست کا کہا وہ کمکل ہے, وہ بیہودہ ہے, وہ تب مولانا نہیں ہے, وہ ٹیلی ویژن کا ڈانسر ہے, اس کا نام ڈانسر لکھا کرو. تو سامعین, اسی ٹیلی ویژن کے ڈانسر طارق مسعود کی ویڈیو پر شارٹ ویڈیو بنا کر میں نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ جو لوگ دیوبندیوں کو بڑا نمازی سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں وہ لوگ دیوبندیوں کی نمازیں دیکھ لیں کہ کیسی ہوتی ہے, کہ ان دیوبندیوں کے امام کی ہوا خارج ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر لیتے ہیں. ایک امام صاحب کی نا ہوا نکل گئی نماز میں. اب انہوں نے بتایا نہیں, آخر میں سدا صاحب کر لیا. لوگوں نے پوچھا امام صاحب کوئی غلطی تو آپ سے ہوئی نہیں ہے, آپ نے سدا صاحب کس بیس پہ کیا؟ امام صاحب نے کہا بہت تھوڑی سی ہوا نکلی تھی. لوگوں نے کہا اس سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, نماز ہی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا یار اتنی نہیں نکلی تھی کہ وضو ٹوٹ جائے, بہت تھوڑی نکلی تھی. لوگوں نے کہا ابے بھائی جتنی بھی تھوڑی نکلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امام صاحب نے کہا ایکچولی آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں, بہت ہی تھوڑی نکلی تھی. اور سامعین, آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ ایسے اور بھی واقعات ان دیوبندیوں کے گھر کی کتابوں میں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دیوبندی نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز کا مذاق بناتے ہیں. ضرورت پڑی تو ان حوالوں سے بھی آپ حضرات کو واقف کروں گا انشاءاللہ تعالی. بہرحال, جب ٹیلی ویژن کے اس ڈانسر کی ویڈیو کو لے کر جو میں نے شارٹ ویڈیو بنائی تھی وہ ویڈیو جب وائرل ہوئی تو دیوبندیوں کی سانسیں تیز ہو گئیں, اور جب جواب میں کچھ نظر نہ آیا ان دیوبندیوں کو تو فتویٰ کی کتاب لے کر اس میں ایک امام و مؤذن کے متعلق جو سوال تھا اسے لے کر خوب چہک چہک کر اور منہ بنا کر دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پناہوی نے ایک ویڈیو بنا کر اس تھمبنیل کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل سے شیئر کر دیا. لیکن یہ عقل سے پیدل ڈیجیٹل مفتی امتیاز پناہوی بھول گیا کہ فتویٰ کی کتابیں تو ہمارے دیوبندی مذہب میں بھی ہوتی ہیں جن میں لوگ زندگی کے مختلف مواقع پر اپنی پریشانیوں کا حل اپنے اپنے مفتی سے سوال کر کے اس کا جواب حاصل کرتے ہیں, اور وہ سوالات ان کتابوں میں فتویٰ کی ان کتابوں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور جو غلطی یا جیسی غلطی ہمارے مخالف کے یہاں ہوئی ہے ایسی غلطیاں ہمارے دیوبندی مذہب کے ماننے والوں سے بھی ہو سکتی ہے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہوئی ہے. ایسے ہی میں مجھے سامعین ان بے وقوفوں پہ ہنسی بلکہ ترس آتا ہے اور کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے جنہوں نے اس امتیاز پناہوی کو مفتی بنایا یا مفتی کی سند دی ہے. کیونکہ یہ غلطی جو اس ویڈیو میں امتیاز پناہوی دیوبندی نے کی ہے اگر کوئی مولوی یا کم پڑھا لکھا دیوبندی کرتا تو اتنا عجیب نہیں لگتا, کیونکہ ایسے لوگوں کے متعلق ہم سوچ سکتے تھے, سمجھ سکتے تھے کہ ممکن ہے اس کو فتوے کی کتابوں اور فتووں کے متعلق صحیح علم نہیں ہوگا. مگر امتیاز پناہوی دیوبندی تو اپنے نام کے ساتھ خود ہی مفتی بھی لکھتا ہے, تو پھر یہ کیوں نہیں جانتا
کہ فتویٰ کی کتابوں میں سائل اپنی پریشانیوں کا حل بتا کر جواب طلب کرتا ہے، اس پر اعتراض کرنا میں نے تو آج تک نہیں سنا یا پڑھا ہے کہ فتوے کی کتاب سے سائل کے سوال کو لے کر اعتراض کیا گیا ہو، وہ بھی اتنا گھناؤنا اعتراض۔ ہو سکتا ہے کہیں کسی نے کیا ہو، مگر مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ میرے علم میں یہ ڈیجیٹل مفتی امتیاز پناہوی دیوبندی پہلا نہیں بلکہ دوسرا شخص ہے جس نے یہ جسارت بلکہ حماقت کی ہے۔ اب سامعین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر امتیاز پناہوی دیوبندی دوسرا شخص ہے تو پھر پہلا شخص کون تھا؟ تو آپ کو میں بتا دوں کہ پہلا شخص ہے ساجد خان کوڈو دیوبندی، جس نے سب سے پہلے یہی حوالہ لے کر یہی اعتراض کیا تھا، اور جب میری نظر میں یہ حوالہ آیا تو میں نے دیوبندیوں کے گھر کا ایسا حوالہ پیش کیا اسی وقت کہ ساجد خان کوڈو دیوبندی اسی وقت صدمے میں آ گیا اور خاموشی میں ہی اپنی بھلائی سمجھی اور بالکل خاموش ہو گیا۔ لیکن المیہ یہ ہے سامعین کہ ایک دیوبندی کو آپ جواب دے دیں تو دوسرا دیوبندی وہی اعتراض لے کر میدان میں کود پڑتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا تیسمار خان بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، حالانکہ وہ جو اعتراض کر رہا ہوتا ہے یا جو حوالہ دکھا رہا ہوتا ہے اس کا جواب بہت پہلے ہی دیا جا چکا ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ساجد خان کوڈو دیوبندی کو تو جواب مل گیا تھا اسی وقت، اب وہی اعتراض اور وہی حوالہ لے کر دیوبندیوں کا یہ ڈیجیٹل مفتی امتیاز پناہوی دیوبندی چلا آیا اور یہ ویڈیو بنا دیا۔ اس لیے سامعین، اب اس کو بھی یعنی اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پناہوی دیوبندی کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، جس کو ہم الحمدللہ بخوبی ادا کرنا جانتے ہیں۔ لہٰذا سامعین، سب سے پہلے امتیاز پناہوی دیوبندی کی ویڈیو میں اسی کی زبانی مختصراً سن لیں، پھر جواب انشاءاللہ تعالی آپ ملاحظہ کریں گے۔ یہ دیکھیے کتاب فتاوی فقیہ ملت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137۔ مسئلہ سوال کیا گیا ہے، حیدر علی برکاتی، مسجد گلاب بابو کا احاطہ، سول لائن کانپور۔ امام و مؤذن ایک بستر پر سو رہے تھے۔ توجہ فرمائیں، امام اور مؤذن دونوں ایک بستر پر سو رہے تھے۔ امام صاحب سے سونے کی حالت میں پیشاب ہو گیا۔ یہ پیشاب نہیں ہوا بلکہ کان ہوا۔ جب مؤذن بیدار ہوا تو امام صاحب سے پوچھا، یہ تری کیسی ہے، بستر کیوں بھیگا ہوا ہے؟ امام نے کہا، قسم کھاؤ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ مؤذن نے پہلے قسم کھانے سے انکار کیا، مگر امام کی اصرار پر مؤذن نے کہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تب امام نے بتایا، یہ پیشاب ہے۔ وہاں اس رات 2 مہمان سو رہے تھے۔ ان لوگوں نے بات باہر پھیلا دی۔ لوگوں نے مؤذن سے تصدیق کرنی چاہیے تو مؤذن سے جھوٹ نہیں بولا گیا۔ اس نے بتایا کہ امام نے ناپاکی دور کیے بغیر صرف کپڑے بدل کر نماز پڑھائی۔ سنا آپ نے، امام اور مؤذن دونوں ایک ہی بستر پر سو رہے تھے۔ جی ہاں، بستر ناپاک ہو گیا اور بریلوی امام نے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھائی ہے۔ جی، مؤذن نے نہ اذان دی اور نہ ہی نماز پڑھی، اور مؤذن نے بات چھپا کر اس لیے رکھی کہ اس علاقے میں بد عقیدہ لوگ بہت ہیں۔ بد عقیدہ بریلوی مذہب کے مطابق وہ ہے جو بریلوی نہیں ہے، تو کہیں وہ لوگ اس بات کے بہانے امام کو رسوا نہ کریں۔ واہ، دیوبندیوں کے بہانے، دیوبندیوں کے خوف سے، ڈر سے ان لوگوں نے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھانا شروع کر دیا، اور نہ جانے علماء دیوبند کے خوف سے، ڈر سے یہ کیا کچھ کر بیٹھیں گے، اور کر رہے ہیں، خدا بہتر جانے۔ ابھی تو ایک ہی امام جو علماء دیوبند سے بچنے کے لیے، رسوا نہ ہو اس کے لیے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھائی، لیکن راز کھل گیا اور آج وہ یوٹیوبر جو علماء دیوبند پر اعتراض کرتے ہیں آج وہ رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں۔ ذلیل کون ہو رہا ہے یہ ابھی پتہ چلے گا۔ دیوبندیوں کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پناہوی، تو نے جب فتوے کی کتاب لے لیا اور اس کے سوال پر اپنی گندی ذہنیت کا اظہار چیک کر ہی دیا، تو اب مجبوراً رد عمل کی صورت میں مجھے بھی تمہارے گھر کے فتوے کی کتاب ہی اٹھانی پڑے گی اور تمہارا منہ کالا کرنا ہوگا۔ اس لیے پیش ہے صرف ایک کتاب جس کا نام ہے فتاوی قاسمیہ۔ اس کتاب کی جلد 6 کے صفحہ نمبر 417 پر دیکھو کیا لکھا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، اس صفحہ میں جو کچھ لکھا ہے یہ پڑھنے کی طبیعت میری نہیں ہو رہی ہے، مجبوراً پڑھ رہا ہوں۔ دیکھو عنوان میں یہاں لکھا ہے بدفعلی کرنے والے کی امامت، اور سوال میں لکھا ہے کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ایک شخص اپنے پیچھے کے راستے سے بدفعلی کراتا ہے اور کئی بار دیکھا گیا ہے، اور وہ اپنے اس فعل سے باز نہیں آتا اور نہ ہی اس برائی کو برائی سمجھتا ہے، اور غیر آدمی کا عضو تناسل منہ میں لے کر چوستا ہے، تو کیا ایسے شخص کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟ ایسے شخص کو امام بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور بھی کیا کیا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی سارے فتوے اسی کتاب کی اسی جلد میں ہیں۔ مثلا صفحہ نمبر 416 پر دیکھو، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا امام اپنے اس قبیح فعل کو فخریہ بیان بھی کرتا ہے۔ اسی طرح اسی کتاب کی اسی جلد کے صفحہ نمبر 415 پر لواطت کرتے ہوئے ایک امام پکڑا گیا۔ اسی طرح اسی کتاب کی اسی جلد کے صفحہ نمبر 414 پر ایک دیوبندی امام اپنے شاگرد سے بدفعلی کرتا نہیں بلکہ کرواتا تھا،
اور بھی بہت کچھ ہے اس میں جسے کوئی بھی غیرت مند انسان بیان کرنا نہیں چاہے گا، اور فتوے کی کتابوں میں اس قسم کے سوالات کا ہونا کوئی امر تعجب نہیں ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ تم دیوبندیوں کی جہالت اور ذہنی تنزلی کا لیبل اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ جس پر جتنا افسوس کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اور اگر امتیاز پناہوی دیوبندی کو ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھانے پر اعتراض ہے تو پھر اس کے لیے پیش ہے بنوری ٹاؤن کا یہ فتویٰ۔ اس میں امتیاز پناہوی دیوبندی دیکھ سکتا ہے ایک مسجد کے امام نے ناپاکی کی حالت میں چند نمازیں پڑھا دی، ایک دو نہیں بلکہ کئی نمازیں انہوں نے پڑھا دی، اور پھر اس کا جو جواب دیا گیا ہے وہ بھی پڑھنا چاہو امتیاز پناہوی دیوبندی تو پڑھ سکتے ہو۔ اس لیے امتیاز پناہوی دیوبندی، میں نے آج کی یہ ویڈیو صرف تمہیں گھر کا آئینہ دکھانے کے لیے بنایا ہے۔ مجھے خوب علم ہے کہ فتوے کی کتابوں میں چاہے وہ کسی بھی مسلک کی ہو، اس میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہی ہوتی ہیں، مگر آج تک کسی نے اس کو نشانہ تنقید نہ بنایا۔ یہ تم دیو کے بندوں کے فتنہ فسادی دماغ میں ہی آیا ہے، لیکن اس قسم کے واقعات تو میں تمہارے گھر کی دیگر کتابوں میں بھی دکھا سکتا ہوں جو فتوے کی کتابیں ہیں بھی نہیں۔ یہ تو میرا ظرف ہے امتیاز پناہوی دیوبندی کہ ابھی تک تم دیو کے بندوں کی بہت ساری غلاظتوں کو منظر عام پر میں نہیں لایا ہوں، لیکن ضرورت پڑی تو پیچھے بھی نہیں ہٹوں گا۔ اس لیے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پناہوی عقل سے کام لے کر وہ کرو جس سے تمہارے مولویوں کی غلاظت کی صفائی ہو، وہ یا ایسا کچھ مت کرو جس سے مزید تمہارے مولویوں کی غلاظتیں تم دیو کے بندوں کی وجہ سے اور بھی منظر عام پر آ جائیں۔ تو سامعین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اس ویڈیو پر اپنی رائے دینے کے لیے آپ کمنٹ باکس کا استعمال کریں، اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست احباب میں شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔